اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، بھارت نے خطے کا امن داؤ پر لگا دیا۔ بھارتی میزائل کا پاکستان میں غیرناک غلطی تھی یا کوئی سازش؟ حقیقت جاننے کے لیے چین بھی میدان میں کود گیا۔ دونوں ملکوں سے بڑا مطالبہ، پاکستان کا ایکشن۔ بھارتی سرکار ہوش کھو بیٹھی، پاکستان میں میزائل بھیج کر بہت بڑی غلطی کی۔ راج ناتھ نے سچ اگل دیا۔ اس سارے واقعے کی اصل حقیقت اور اس سے جڑے بہت سے سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی سنسنی خیز ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کے جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور آگاہ کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ ناظرین، بھارت نے پورے جنوبی ایشیا کا امن خطرے میں ڈال دیا۔ ناکارہ میزائل سسٹم نے خطے کے تمام ملکوں میں جو خوف کی فضا قائم کی ہے، اسے دیکھتے ہوئے اب چین بھی میدان میں کود پڑا ہے۔ یوں تو بھارت نے اپنے میزائل سسٹم کی تکنیکی خامیوں کا اعتراف کر لیا، مگر اصل حقیقت سے تاحال پردہ نہ اٹھ سکا۔ پاکستان کے ساتھ چین بھی بھارت کا ہمسایہ ہے اور چین نے کھل کر میدان میں انٹری لی، جس کے بعد بھارتی سرکار کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے، جبکہ پاکستان نے بھی اس واقعے پر بڑا ایکشن لے لیا ہے، جس کے بارے میں آگے چل کر تفصیل سے ہم بتاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو اس واقعے کے پس منظر میں لے چلتے ہیں۔ تو 9 مارچ کی شام بھارتی شہر سورت گڑھ سے ایک سپر سونک میزائل اڑا اور پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو کر میاں چنو میں جا گرا۔ بھارتی میزائل گرنے سے پاکستان میں شہری املاک کو نقصان پہنچا، تاہم کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی پر اسلام آباد میں بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی ہوئی اور پاکستان نے شدید احتجاج کیا۔ پاکستان نے واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے بھارت کو پیغام دیا کہ بھارتی حکومت یاد رکھے، ایسی لاپرواہی کے ناخوشگوار نتائج ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے سخت رد عمل پر بھارت نے خاموشی توڑ دی اور اسے غلطی قرار دے کر پاکستان سے معافی مانگی۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے لوک سبھا سے خطاب کرتے ہوئے کہا، واقعہ حادثاتی طور پر ہوا۔ میزائل 9 مارچ کی شام 7 بجے کے قریب حادثاتی طور پر چھوڑا گیا۔ ہمیں بعد میں علم ہوا کہ میزائل پاکستان کی حدود میں گرا۔ یہ واقعہ افسوسناک ہے، لیکن خوش قسمتی سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ناظرین، بھارت کی معافی کے بعد پاکستان نے بھرپور رد عمل دیا اور کہا کہ سنگین واقعے نے میزائلوں کے تکنیکی تحفظات سے متعلق کئی سوالات کو جنم دیا۔ سنگین معاملے کو بھارتی حکام کی پیش کی گئی سادہ وضاحت سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کا اندرونی عدالتی تحقیقات کا فیصلہ کافی نہیں۔ حقائق جاننے کے لیے مشترکہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور بھارت کو معاملے پر کچھ سوالات کے جوابات دینا ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان کے ساتھ چین بھی اس واقعے پر خاموش نہ رہا اور اسے خطے کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے بھرپور طریقے سے میدان میں آ گیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واقعے کی مشترکہ تحقیقات کے پاکستان کے مطالبے کی حمایت کی اور تمام مسائل پر دونوں پڑوسیوں کے درمیان براہ راست بات چیت کی ضرورت پر زور دیا۔ چین نے کہا کہ ہم متعلقہ ممالک سے جلد از جلد رابطہ اور بات چیت کرنے کے علاوہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات شروع کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بھارت اور پاکستان پر بھی زور دیا کہ وہ معلومات کے تبادلے کو مضبوط بنائیں اور اس طرح کے واقعات کے دوبارہ ہونے سے بچنے اور غلط حساب کتاب کو روکنے کے لیے بروقت اطلاع کا طریقہ کار قائم کریں۔ چینی عہدیدار نے کہا کہ پاکستان اور بھارت جنوبی ایشیا کے دونوں اہم ممالک ہیں جو علاقائی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب پاکستان نے بھارتی میزائل کے پاکستان کی حدود میں گرنے کے معاملے کو اقوام متحدہ میں اٹھا دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو ٹیلی فون پر ساری صورتحال بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئے اور کہا کہ یہ پاکستان کی فضائی حدود کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ واقعہ بھارت کی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا تسلسل ہے۔ پاکستان پوری طرح تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ناظرین، عالمی برادری کی جانب سے پاکستان کے موقف کی تائید بلا شبہ خوش آئند ہے، جبکہ اقوام متحدہ کا بیان بھارت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔